آئیے اسلام آباد کے بے غیرت حکمرانوں کے خلاف، اسلام آباد کے دہشت گرد حکمرانوں کے خلاف، فتنۃ الاسلام آباد کے خلاف، اپسی بلوچ اور پشتونوں کا قاتل ہے، اپسی ہمارے عزت اور غیرت کا قاتل ہے، اپسی کو بلوچستان سے نکالا جائے، ہمارے نوجوانوں کو بادیاب کیا جائے۔ یہاں پوری نظام کو عدلیہ مفلوج بنا دیا ہے، پورے بلوچستان اور پاکستان کو ایک ٹولے نے مفلوج بنا دیا ہے۔ امن و مصور کاکڑ کے جنازہ، پہلے ہمارے بچوں کے جنازے، نوجوانوں کے جنازے، اس ماحول میں ہم خوف زدہ ہونے کے بجائے، اس ماحول میں ڈر کے گھر میں سیمے ہوئے گھر میں گھس کر بیٹھنے کے بجائے یہ ہم پورے بلوچستان کے عوام کی طرف سے، پورے بلوچستان کے مظلوم عوام، محروم عوام جو آج بدترین جبر کا شکار ہے، بدترین ظلم کا شکار ہے، ہمارے معصوم بچے جو کل مصور کاکڑ کا جنازہ ہوا، یہ مصور کاکڑ کا جنازہ نہیں تھا، یہ اسلام آباد کے بے حس حکمرانوں کا جنازہ تھا۔ وہ بلوچستان جو سن 48 سے لے کر آج تک یہاں کے حقوق دینے کے بجائے تخت اسلام آباد ہمیں بندوق کے زور پر، طاقت کے زور پر ہمارے عوام کو کچلنے کی کوشش کرتا ہے۔ اسلام آباد کے حکمران بلوچستان کو ایک صوبہ نہیں، اپنا ایک کالونی سمجھتا ہے۔ اسلام آباد کے حکمران بلوچستان کے عوام کو پاکستانی نہیں سمجھتے، کیڑا مکوڑا سمجھتے ہیں۔ اسلام آباد کے حکمران جب بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں تو ہمیں حقوق دینے کے بجائے، عزت دینے کے بجائے ہمارے بچوں کو یتیم کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، ہماری بہنوں کو بیوہ کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، ہمارے لاکھوں نوجوانوں کو بے روزگار کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، ہماری چار دیواری کی پامالی کا فیصلہ کرتے ہیں۔ پیپلز کمیٹی کا اجلاس ہوتا ہے اسلام آباد میں، تمام اسلام آباد کی سیاسی و عسکری قیادتیں بیٹھ کر بلوچستان کی بارڈر کی بندش کا فیصلہ کرتے ہیں کہ چمن سے لے کر گوادر تک بارڈر کو بند کرو، 25 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کرو۔ پھر ہمیں گالی دیتے ہیں کہ یہ اسمگلر ہیں۔ میں اسلام آباد کے حکمرانوں کو کہتا ہوں، ہم اسمگلر نہیں، تم ڈاکو ہو، ہم اسمگلر نہیں، تم ڈاکو ہو۔ ہم نے پاکستان کو دیوالیہ نہیں کیا، ہم نے پاکستان کو IMF کا مقروض نہیں بنایا، ہم نے پاکستان میں کرپشن نہیں کی، ہمارے بچے تھائی لینڈ اور یورپ میں عیاشیاں نہیں کرتے، ہم نے باہر ممالک جزیرے نہیں خریدے، ہمارے باہر ممالک محلات نہیں ہیں، ہماری فیکٹریاں باہر نہیں ہیں، ہم یہاں مزدوری کرتے ہیں، آپ ہمیں اسمگلر کہتے ہو، ہم کاروبار کرتے ہیں، ہم بچوں کا پیٹ پالتے ہیں، ہم 1000 روپے دن کا کماتے ہیں، دیہاڑی کی مزدوری کرتے ہیں، تم ہمیں اسمگلر کہتے ہو، تم ڈاکو ہو، تم ڈاکہ زنی کرتے ہو، تم کرپشن کرتے ہو، تم کمیشن خوری کرتے ہو۔ اس لیے پھر جب ہمارے نوجوان ناراض ہوتے ہیں، نوجوانوں کے سامنے ان کی ماؤں بہنوں کی توہین ہوتی ہے، پھر ہمارے نوجوان جب رد عمل دکھاتے ہیں تو ان کو لاپتہ کرتے ہیں۔ ہمارے ہزاروں نوجوان آج لاپتہ ہیں، آج پھر سلسلہ شروع ہوا، ہمارے نوجوانوں کو لاپتہ کرنے کے بعد پھر ان کی لاشیں جنگلوں میں پھینک رہے ہیں۔ کس بنیاد پر؟ کہ پاکستان کی سالمیت کی خاطر بلوچستان کے نوجوانوں کو لاپتہ کرو، پھر ان کی لاشیں جنگلوں میں پھینکو، پھر ہماری ماؤں کے گود اجاڑ دو، پھر ماؤں کو رولا دو۔ جب بلوچستان کی مائیں روتی ہیں تو اسلام آباد کے حکمران جشن مناتے ہیں، جب ہمارے پشتون اور بلوچ کے گھر سے جنازہ اٹھتا ہے تو اسلام آباد کے حکمران خوش ہوتے ہیں، اسلام آباد کے حکمران جشن مناتے ہیں، اسلام آباد کے حکمران عیاشیاں کرتے ہیں، اسلام آباد کے حکمران جا کے شراب پی کر کے یہاں کے بلوچ اور پشتونوں کے غم پہ جشن مناتے ہیں۔
ہمارے نوجوانوں کو قتل عام کرتے ہیں، ہمارے نوجوانوں کو لاپتہ کرتے ہیں، ان کی لاشیں یہاں جنگلوں میں پھینک دیتے ہیں، پھر ہمیں بتاتے ہیں کہ یہاں فتنۃ الہندوستان ہے اس بلوچستان میں، یہ فتنۃ الہندوستان کی وجہ سے یہاں شورش ہے۔ میں ایک بطور ایک سیاسی کارکن کے، پارلیمنٹ کے ممبر کے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے جو آپ کہتے ہو کہ بلوچستان میں فتنۃ الہندوستان ہے، تو فتنۃ الہندوستان کے ساتھ ساتھ فتنۃ الاسلام آباد بھی ہے۔ فتنۃ الاسلام آباد بھی ایک وجہ ہے۔ فتنۃ الاسلام آباد کی وجہ سے میرا نوجوان بے روزگار ہے، فتنۃ الاسلام آباد کی وجہ سے میرا نوجوان مایوس ہے، فتنۃ الاسلام آباد کی وجہ سے تو میری ماں کو گالی پڑتی ہے، فتنۃ الاسلام آباد کی وجہ سے میرے بزرگوں کی توہین ہوتی ہے، فتنۃ الہندوستان کی وجہ سے میرا بارڈر بند ہے، فتنۃ الاسلام آباد کی وجہ سے میری ماں کی چادر اور چار دیواری پامال ہوتی ہے۔ میری ماں کو یہاں بلوچستان کی سرزمین پر مودی نے گالی نہیں دی، راہ کے لوگ گالی نہیں دیتے، فتنۃ الاسلام آباد والے گالی دیتے ہیں۔ اس لیے اسلام آباد پاکستان بلوچستان میں فتنۃ الہندوستان کے ساتھ ساتھ بہت بڑا مسئلہ فتنۃ الاسلام آباد ہے۔ یا بارڈر کی بندش ہو، یا لاپتہ افراد کا مسئلہ ہو، یا ایپسی کا کردار ہو۔ ایپسی جو ہمارے پورے بلوچستان میں ہمارے نوجوانوں کا قتل عام کرتا ہے، ایپسی کو بے لگام چھوڑا ہے، ایپسی ہمارے نوجوانوں کے سینوں پہ گولیاں مارتا ہے، ایپسی جو بتہ خوری کرتا ہے، ایپسی جو ہمارے گھروں میں گھس کر کے ہماری ماؤں کی توہین کرتا ہے۔ کل ہی ہماری ایک بہن مستوں کی بہن نے پریس کانفرنس کی کہ میرے دو نوجوان بھائیوں کو، میرے دو نوجوان بیٹوں کو ایپسی نے چھلنی کر دیا۔ پھر ہماری بہن کہتی ہے کہ ایپسی والا مجھے بھی مار دو، میرے بھی سینوں میں گولی مار دو تاکہ میں بھی مر جاؤں۔ میرے دو نوجوانوں کو لخت جگر کو تم نے مار دیا۔ جب سی پیک پر معاہدہ ہوتا ہے تو سی پیک میں بھی بلوچستان محروم ہے۔ اس اسلام آباد کے حکمران ہمیں دھوکہ دیتے ہیں، پورا سی پیک میں ہمیں محروم رکھا جاتا ہے۔ موٹر وے پنجاب میں بنایا جاتا ہے، اورنج ٹرین پنجاب میں بنایا جاتا ہے، فیکٹری پنجاب میں بنایا جاتا ہے، بلوچستان میں صرف چیک پوسٹیں بنائی جاتی ہیں۔ پھر بھی کہتے ہیں بلوچستان تو سی پیک کے ریڑھ کی ہڈی ہے، بلوچستان تو ماتھے کا جھومر ہے، بلوچستان کے عوام کو دھوکہ دیتے ہیں۔ پھر اسلام آباد کا سربراہ شہباز شریف صاحب ہمارا مذاق اڑاتے ہیں کہ میں پیٹرول کی بچت سے چمن سے لے کر کراچی تک روڈ بنا رہا ہوں۔ سی پیک وہاں بناؤ، موٹر وے وہاں بناؤ، توائی کے پروجیکٹ وہاں بناؤ، بجلی گھر وہاں بناؤ، یونیورسٹیاں وہاں بناؤ، تعلیمی ادارے وہاں بناؤ۔ پھر ہمارے بلوچستان والوں کی توہین کرو کہ میں پیٹرول کی بچت سے یہاں روڈ بناؤں گا۔ ریکوڈک کی ڈاکہ زنی کرو، سیندک کو لوٹ لو، سوئی گیس لے جاؤ، کوادر پورٹ کی آمدنی لے جاؤ، سی پیک لے جاؤ، تمام وسائل لے جاؤ، پھر پیٹرول کی بچت سے ہمارا مذاق اڑاؤ، پورے بلوچستان کے لوگوں کا مذاق اڑاؤ۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ پورا اسلام آباد کا تخت ذمہ دار ہے کہ بلوچستان کے عوام کو محروم رکھنے کا، بلوچستان کے لوگوں کی توہین کرنے کا، تمام وسائل کو لوٹنے کا تخت اسلام آباد ذمہ دار ہے۔ وہ ہمیں کیڑا مکوڑا سمجھتا ہے، ہمیں قانونی سمجھتا ہے، ہمارے نوجوانوں کو ہمیں پاکستانی نہیں سمجھتا۔ ہم شناختی کارڈ لے کر کے بھی بتائیں ہم پاکستانی ہیں، لیکن اسلام آباد کے حکمران ہماری پاکستانی ہونے پہ شک کرتے ہیں، تو اس لیے ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم اسلام آباد کی طرف جائیں۔ میں یہ بھی واضح کرنا چاہتا ہوں، آج بارڈر کو بند کیا تو ہمیں پرامن جدوجہد کو کیوں آپ روکتے ہو؟ آپ تو کہتے ہو پہاڑ پہ رہنے والے مسلح جدوجہد کرتے ہیں، آپ ان کو کچل دیتے ہو، کیوں ریاست کو نہیں مانتے، آپ کے قانون کو نہیں مانتے، آپ کی جمہوریت کو نہیں مانتے؟ لیکن جو آپ کے قانون کو مانتے تم اس کو احتجاج کرنے نہیں دیتے، جو آپ کے قانون کو مانتے ان کو آپ ریلیاں کرنے نہیں دیتے، جو آپ کے ملک کو مانتا ہے آپ کو جدوجہد کرنے کے لیے روک لیتے ہو۔ آپ مجھے بتا، اب پرامن جدوجہد کو روک کر، جمہوری جدوجہد کو روک کر آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہو؟ اس لیے ہم نے پورے بلوچستان میں آج خوف کا ماحول ہے، پورے بلوچستان میں جو مایوسی ہے، پورے بلوچستان میں ہماری شاعرائیں محفوظ نہیں ہیں، ہمارے معصوم بچے محفوظ نہیں ہیں، ہمارے نوجوان محفوظ نہیں ہیں۔ بارڈر کو بند کرتے ہیں، اس لیے ہم اسلام آباد کی طرف، پورے اہلیان بلوچستان کی طرف سے
تخت اسلام آباد جو فتنۃ الاسلام آباد ہے، فتنۃ الاسلام آباد کی طرف جو تمام فتنوں کا جڑ اسلام آباد، تمام مسائل کا جڑ اسلام آباد، وہاں تو اسلام تو نہیں ہے لیکن پھر بھی نام وہاں اسلام آباد ہے. تو فتنۃ الاسلام آباد کے خلاف ہم پورے اہلیان بلوچستان کی طرف سے انشاءاللہ لانگ مارچ کریں گے کوئٹہ سے اسلام آباد. خوف کے ماحول کو توڑیں گے، مایوسی کی ماحول کو توڑیں گے، پورے بلوچستان کے لوگوں کو امید دلائیں گے کہ ایک طبقہ، سامراجی طبقہ ہمیں خوفزدہ کرنا چاہتا ہے، ہمیں احتجاج سے روکنا چاہتا ہے، سیاسی جدوجہد کو پابندی لگانا چاہتا ہے، جمہوری جدوجہد پہ پابندی لگانا چاہتا ہے، یا ڈکٹیٹرشپ کا نظام قائم کیا ہے، یا آمریت کا پورا نظام قائم کیا ہے، میڈیا کا گلا گھونٹ دیا ہے، پارلیمنٹ کو مفلوج بنا دیا ہے، حیوان کو مفلوج بنا دیا ہے، یا پوری نظام کو عدلیہ مفلوج بنا دیا ہے، پورے پاک بلوچستان اور پاکستان کو ایک ٹولے نے مفلوج بنا دیا ہے. اس ماحول میں ہم خوفزدہ ہونے کے بجائے، اس ماحول میں ڈر کے گھر میں سیمے ہوئے گھر میں گھس کر بیٹھنے کے بجائے پورے بلوچستان کے عوام کو، پورے بلوچستان کے نوجوانوں کو، تمام مظلوم اقوام کو ہم کہتے ہیں ہم تو مصور کاکڑ کے جنازہ، پہلے ہمارے بچوں کے جنازے، نوجوانوں کے جنازے، ہم میتیں پڑھ پڑھ کر، کندھے دے دے کر، بچوں کو یتیم کر کے، بہنوں کو بیوہ کر کے، یہ بے غیرت اسلام آباد کے بے شرم حکمرانوں کی وجہ سے ہم پاکستان کو مانتے ہیں، ہم آئین مانتے ہیں، جمہوریت مانتے ہیں، آپ کے پارلیمنٹ کو مانتے ہیں، آپ کے پورے نظام کو مانتے ہیں. پارلیمنٹ ہمیں آئین اجازت دیتا ہے پرامن جدوجہد کا، آپ کا 73 آئین اجازت دیتا ہے پرامن جدوجہد. اپسی بلوچ اور پشتونوں کا قاتل ہے، اپسی ہمارے عزت اور غیرت کا قاتل ہے. اپسی کو بلوچستان سے نکالا جائے، ہمارے نوجوانوں کو بادیاب کیا جائے، بارڈر کو چمن سے لے کر گوادر تک بارڈر کو کھولا جائے، ہمیں روزگار دیا جائے، سی پیک میں ہمیں حصہ دیا جائے، ہماری عزت و غیرت کو پامال نہ کیا جائے، ہمیں سیاسی آزادی دی جائے، ہمیں ووٹ کا حق دیا جائے، ہمیں حکمرانی کا حق دیا جائے، ہمیں تم جتنے معدنی وسائل ہیں یہ ہم پہ خرچ کیے جائیں. اسلام آباد اس کو مال غنیمت شیر مادر سمجھ کر، اپنے باپ کی جاگیر سمجھ کر ہمارے وسائل کو لوٹ کر کے باہر جزیرے نہ خریدے، باہر جا کر کے عیاشیاں نہ کرے. اس لیے تمام اسلام آباد فتنۃ الاسلام آباد کے خلاف ہم 25 جولائی کو کوئٹہ سے اسلام آباد لانگ مارچ کریں گے. پورے بلوچستان کے غیرت مند عوام کو دعوت دیتا ہوں، پورے بلوچستان کے غیرت مند نوجوانوں کو دعوت دیتا ہوں، پورے بلوچستان کے مظلوم اقوام کو دعوت دیتا ہوں، تمام پشتون و بلوچ و ہزارہ تمام سیٹلرز کو دعوت دیتا ہوں کہ فتنۃ الاسلام آباد کے خلاف، اسلام آباد کے دہشت گرد حکمرانوں کے خلاف جو ہمیں کیڑا مکوڑا سمجھتے ہیں، بلوچستان کو ایک قانونی سمجھتے ہیں، ہمیں انسانی حقوق دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ہمیں یہاں جمہوریت جدوجہد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ تمام مسائل کو لے کر کے انشاءاللہ پورے بلوچستان کی عوام کی طرف سے ہم 25 جولائی کو ہر حال میں انشاءاللہ ہم کوئٹہ سے اسلام آباد لانگ مارچ کریں گے، اپنے مطالبات کے لیے پرامن جدوجہد کریں گے. ہم فساد نہیں پھیلانا چاہتے، ہم قانون ہاتھ میں نہیں لینا چاہتے، ہم پرامن جدوجہد والے لوگ ہیں، ہماری تاریخ پرامن جدوجہد ہے، ہم نے کوئی گملہ نہیں توڑا. ہم ملک کو مانتے ہیں، ہم قانون مانتے ہیں، ہم جمہوریت مانتے ہیں، ہم ریاست کو مانتے ہیں، آپ کے تمام نظام کو مانتے ہیں، آپ کے 73 کے آئین کو مانتے ہیں، آپ کے پارلیمنٹی نظام کو مانتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہوتا مصور کاکڑ جیسے جنازے ہم دفن کرتے رہیں، ہماری ماؤں کی تذلیل ہوتی رہے، بلوچستان کی شاہراہوں پر ہماری ماں کو گالی پڑتی رہے، اور ہم اس تخت فتنۃ الاسلام آباد کے لوگ آ کر کے یہاں ہمیں دھمکیاں دیں، ہمیں غلام سمجھیں، ہمیں کیڑا مکوڑا سمجھیں. تو ایسا نہیں ہوگا. انشاءاللہ میں پورے بلوچستان کے لوگوں کو، ہزاروں لوگوں کے ساتھ انشاءاللہ 25 جولائی کو میں پھر اعلان کر رہا ہوں، پورے بلوچستان کا ہم دورہ کریں گے، تمام بارڈری علاقوں میں ہم جائیں گے، تمام نوجوانوں کے پاس جائیں گے، تمام بزرگوں کے پاس جائیں گے، یہاں کارواں نکالیں گے، ایک ایک ضلع میں جاؤں گا، ایک ایک دیہات جاؤں گا، بلوچ اور غیرت مند پشتونوں کو جمع کروں گا اور ان کو بتاؤں گا ہم نے بہت مصور کاکڑ دفن کر دیے، بہت سارے جنازے ہم نے اٹھا دیے، بہت سارے بچے ہم نے یتیم کر دیے، بہت ساری بہنیں ہم نے بیوہ کر دی، ہم نے قبرستان آباد کر دیے. آئیے اسلام آباد کے بے غیرت حکمرانوں کے خلاف
اسلام آباد کے دہشت گرد حکمرانوں کے خلاف، فتنۃ الاسلام آباد کے خلاف ہم پورے بلوچستان کے لوگ نکلیں. انشاءاللہ تمام پابندیاں کوئی لگائے گا، کوئی رکاوٹیں ڈالے گا، کوئی جمہوری جدوجہد کے خلاف آئے گا. ہم ہر حال میں 25 جولائی کو انشاءاللہ کوئٹہ سے اسلام آباد کی طرف انشاءاللہ جائیں گے. میں میڈیا کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میڈیا کے توسط سے میں پورے پاکستان کے عوام کو کہتا ہوں، پورے اسلام آباد اور پنجاب اور کے پی اور سندھ کے عوام کو کہتا ہوں، مظلوم بلوچستان کے لوگوں کا ساتھ دو، مظلوم بلوچستان کے لوگوں کا ساتھ دو، مظلوم بلوچستان کے غیرت مند لوگوں کا ساتھ دو. ہم پاکستان کو مانتے ہیں، جمہوریت کو مانتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی پاکستانی ہونے پر شک کرتے ہیں، ہماری توہین کرتے ہیں. میں آخر میں پھر پورے بلوچستان کے لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ 25 جولائی کی تیاری کریں، منظم جدوجہد کریں. 25 جولائی کو کوئٹہ پہنچ جائیں، انشاءاللہ اسلام آباد کی لانگ مارچ کریں گے. اور فتنۃ الاسلام آباد کے خلاف ہے یہ پورا فتنۃ الاسلام آباد کے خلاف لانگ مارچ ہے انشاءاللہ. مایوسی نہیں پھیلائیں گے، ہر حال میں جدوجہد کریں گے، خون کے آخری قطرے تک جدوجہد کریں گے، آخری لمحے تک جدوجہد کریں گے. ہم مایوس نہیں ہوں گے، لیکن مجھے خدا کی ذات پر یقین ہے ظالم ناکام ہوں گے، لیکن ہزاروں کی تعداد میں جائیں گے انشاءاللہ. آپ دیکھیں گے ہزاروں کی تعداد میں ہم جائیں گے. میں تعداد آپ کو ابھی نہیں بتاؤں گا، لیکن ہزاروں کی پورے بلوچستان کے عوام کی طرف سے ہم جائیں گے. 25 جولائی کو انشاءاللہ میڈیا بھی دیکھے گی اور اسلام آباد کے حکمران بھی دیکھیں گے. دیکھیں یہاں بلوچستان والوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے. سب سے زیادہ مظلوم کابینہ والے ہیں، سب سے زیادہ مظلوم صوبہ اسمبلی والے ہیں. میں خود مظلوموں میں سے ایک ہوں، اس لیے اسلام آباد جا رہا ہوں. انشاءاللہ اس کا میں پھر بعد میں آپ سے میڈیا والوں سے تبادلہ خیال ہوگا. ہم پورا روٹ بنا رہے ہیں، کہاں سے جانا ہے، وہاں کہاں بیٹھنا ہے. تو انشاءاللہ ہم یہاں اس پہ کام کر رہے ہیں. تو 25 جولائی سے پہلے بھی میڈیا کو ہم آگاہ کریں گے کہاں جائیں گے انشاءاللہ. یہ پھر بعد میں بتائیں گے آپ. نہیں اس پہ انشاءاللہ کام کر رہے ہیں کہ کب بیٹھنا ہے، کتنا بیٹھنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے. اس پہ انشاءاللہ ہم ہوم ورک کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں. آج سے اعلان کے بعد ہمارا پورا، اس سے پہلے بھی ہم کام کر چکے ہیں، اس لیے ہم اعلان کر رہے ہیں. تو یہ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ خصوصاً 1 سال جب سے میں امیر صوبہ بنا ہوں، میں آرام سے نہیں بیٹھا، کام ہی کر رہے ہیں، وہ تیاری کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ میں کب کیا کرنا ہے. تو مجھے گوادر میں پورا دھرنوں کا، ریلیوں کا الحمدللہ تجربہ بھی ہے، جیل کا بھی تجربہ ہے، کرائم برانچ کا بھی تجربہ ہے، سب کچھ کا تجربہ ہے، اور ابھی اسمبلی کا بھی تجربہ ہے، سب کچھ کا انشاءاللہ تجربہ ہے. آنے والے وقت میڈیا کو بتائیں گے. فتنۃ الہندوستان یہ شہباز شریف اسلام آباد کا اصطلاح ہے. فتنۃ الاسلام آباد اعلان بلوچستان کی اصطلاح ہے. آج ہم نے آپ کو دیا ہے. اسمگلنگ کا کیا مطلب ہے؟ اسمگلنگ کا مطلب یہ ہے کہ جو ٹیکس نہیں دیتا چیزوں پر اسمگلنگ ہے. ابھی 111 وفاقی حکومت نے 111 مافیاز کو ٹیکس سے مستثنی قرار دیا ہے. اسمگلنگ نہیں ہے. تمام جاگیردار ٹیکس نہیں دیتے، تمام زمیندار ٹیکس نہیں دیتے، وہ اسمگلنگ نہیں ہے. صرف ہم لوگ ہیں جو مزدوری کرتے اسمگلر ہیں. اگر کوئی ہمیں اسمگلر کہتا ہے ہم اس کو ڈاکو کہتا ہوں، وہ ڈاکو ہے. اس لیے ہم اسمگلر نہیں ہیں، مفلس ہیں، ہم مزدور ہیں. ہم کوئی اسمگلر نہیں. اسمگلر وہی ہے جو ٹیکس سے، کمپنیاں ہیں 111، جاگیردار ہیں، سردار ہیں، نواب ہیں، فیکٹریوں کے مالک ہیں، شوگر مل کے مالک ہیں، اسٹیل مل کے مالک ہیں، جہازوں کے مالک ہیں، جو ٹیکس نہیں دیتے. میرا مزدور اسمگلر نہیں ہے. یہ ہم پہ گالی دیتے ہیں حکومت والے، جو ہمیں گالی دیتے ہیں. تو اس لیے اسمگلر نہیں ہیں ہم مزدور ہیں، مفلس ہیں. اگر کوئی ہمیں اسمگلر کہتا ہے ہم اس کو ڈاکو کہتے ہیں.